ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پہ بڑا سوالیہ نشان آ چکا ہوا ہے، اور کیوں آیا ہے وہ اسی کورٹ کے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور وہ خود بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو ہم تو دعا گو اللہ کرے ہمارے جو انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں، بالکل وہ سیاسی ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے گئے۔ روزانہ 2-3 درجن کے حساب سے FIR کاٹی گئیں، اور اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بالکل بیکار کیسز۔ اب تو جو کیس بنانے والے تھے انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا ہے، رانا ثناء اللہ نے، کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ان سے جو جن کو شوق ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے، انہوں نے عید سے پہلے بھی یہ کیسز کنکلوڈ نہیں ہوئے، اور عید والے دن ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسلامی اور جمہوریہ کا جو لفظ شروع میں آتا ہے پاکستان سے پہلے، اس کو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی دل میں نا اب ایک کسک سی اٹھتی ہے کہ نہ اسلامیہ فالو کیا جا رہا ہے، نہ جمہوریت فالو کی جا رہی ہے، اور جو جمہور کی آواز ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اتنی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جو ہمارے کورٹس بنے، اللہ کرے یہاں پر نظام بھی اسی طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ملے جس نظام کا حکم ہمارے دین میں ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، اور ہمارے تمام صحابہ کرام نے جس کی ایک مثال قائم کی تھی۔ مولوی صاحب، آج کوئی آپ کو یا تحریک انصاف کو پچھتاوا ہے کہ جنرل فیض اور قمر جاوید باجوہ بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، آپ ان کے بڑے گن گاتے تھے، لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں، اور دیکھیے ہمیں پچھتاوے اس وقت کے ہوتے اگر ہم نے آئین کی حدود و قیود سے باہر نکل کے، اور جس طرح ہمارے وہ بھائی محترم ہیں نا سیالکوٹی بھائیوں کی طرح فون کر کے ان سے سیٹیں مانگی ہوتی۔ ہمیں اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ جن کے سر پہ ہم آئے تھے انہوں نے آج بھی عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی عوام نے کس محبت کے ساتھ، اس ساری بہیمانہ کاروائیوں کے باوجود نکل کے ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھتاوے ان کو ہونے چاہیے جن کے لوگ اب آ کے جاوید لطیف کی طرح کے لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ جو ڈیلیں کر کے آئے، گیٹ نمبر 4 سے لٹک کر آئے، جن کو بائیو میٹرک کی مشینیں جو ہیں وہ ایئرپورٹس پہ پہنچائی گئیں، لیکن اب وہ پھر دوبارہ انقلابی بننے کے لیے ووٹ کو عزت دو کی طرح کا کوئی نعرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کبوتر اڑاتے 8 فروری کے بعد ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ ڈیلیں بھی کر لی ہیں، نارو 2 بھی لے لیا، واپس بھی آ گئی، پلیٹیں بھی واپس ہو گئی، سارے پیچ کس بھی پورے ہو گئے ہیں، پیچ نٹ بوڑھ چکا ہوا ہے۔ اور کیوں آیا ہے وہ اسی کورٹ کے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور وہ خود بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو ہم تو دعا گو اللہ کرے ہمارے جو انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی انصاف ملے، اور خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بالکل بے معنی ہیں، بالکل وہ سیاسی ایک انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے گئے۔ روزانہ 2-3 درجن کے حساب سے FIR کاٹی گئیں، اور اب آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ بالکل بیکار کیسز۔ اب تو جو کیس بنانے والے تھے انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا ہے، رانا ثناء اللہ نے، کہ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا تو یہ کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے اور خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ان سے جن کو شوق ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے، انہوں نے عید سے پہلے بھی یہ کیسز کنکلوڈ نہیں ہوئے، اور عید والے دن ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی ہے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسلامی اور جمہوریہ کا جو لفظ شروع میں آتا ہے پاکستان سے پہلے، اس کو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی دل میں نا اب ایک کسک سی اٹھتی ہے کہ نہ اسلامیہ فالو کیا جا رہا ہے، نہ جمہوریت فالو کی جا رہی ہے، اور جو جمہور کی آواز ہے اس کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اتنی بڑے ماشاءاللہ خوبصورت جو ہمارے کورٹس بنے، اللہ کرے یہاں پر نظام بھی اسی طرح ہی خوبصورتی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ملے جس نظام کا حکم ہمارے دین میں ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، اور ہمارے تمام صحابہ کرام نے جس کی ایک مثال قائم کی تھی۔ مولوی صاحب، آج کوئی آپ کو یا تحریک انصاف کو پچھتاوا ہے کہ جنرل فیض اور قمر جاوید باجوہ بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، آپ ان کے بڑے گن گاتے تھے، لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں، اور دیکھیے ہمیں پچھتاوے اس وقت ہوتے اگر ہم نے آئین کی حدود و قیود سے باہر نکل کے، اور جس طرح ہمارے وہ بھائی محترم ہیں نا سیالکوٹی بھائیوں کی طرح فون کر کے ان سے سیٹیں مانگی ہوتی۔ ہمیں اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ جن کے سر پہ ہم آئے تھے انہوں نے آج بھی عمران خان کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی عوام نے کس محبت کے ساتھ،
किस इस सारी बहिमाना कार्रवाइयों के बावजूद निकल के वोट डाला। और मैं समझती हूँ कि पछतावे उनको होने चाहिए जिनके लोग अब आके जावेद लतीफ़ की तरह के लोग बयानात दे रहे हैं कि जो डीलें करके आए, गेट नंबर 4 से लटक कर आए, जिनको बायोमेट्रिक की मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट्स पे पहुंचाई गई, लेकिन अब वो फिर दोबारा इनकलाबी बनने के लिए वोट को इज़्ज़त दो की तरह का कोई नारा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और कबूतर उड़ाते उड़ाते 8 फरवरी के बाद उनके तोते उड़े हुए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है, कि डीलें भी कर ली हैं, नारो 2 भी ले लिया, वापस भी आ गई, प्लेटें भी वापस हो गई, सारे पेच का भी पूरे हो गए, पेच नट बोल्ट सब ठीक हो गए, अब क्या करें। सो पछतावे उनको होते हैं जो उनके कंधों पे चढ़ के आते हैं, हमारे जैसों को पछतावे नहीं होते। हमारी कल भी स्ट्रेंथ अवाम थी, आज भी स्ट्रेंथ हमारी अवाम ही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।